تو آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسے جانور کی دنیا میں جو طاقت اور کہہ سکتے ہیں ایک پراسراریت کی علامت ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ریچھوں کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس زبردست سفر کو۔ اچھا، جب بھی کوئی ریچھ کا نام لیتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک پل کے لیے سوچئے، ان کا وہ بڑا سا جثہ، ان کی طاقت، یا پھر شاید کارٹون والی کوئی تصویر؟ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں شاید وہی تصویر آتی ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ریچھوں کی دنیا شہد کے مرتبان سے کئی زیادہ بڑی اور دلچسپ ہے۔ تو چلیے بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ آخر سائنسی طور پر ایک ریچھ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی ایک سادہ سی تعریف۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے پنجے بلیوں کی طرح اندر نہیں جا سکتے، اور یہی چیز انہیں زمین کھودنے اور درختوں پر چڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم کافی بھاری ہوتا ہے اور عام طور پر تو یہ چاروں پاؤں پر ہی چلتے ہیں، لیکن ہاں، جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ اور دلچسپ حقائق دیکھیے، ریچھ زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، ہاں سوائے اس وقت کے جب ایک ماں اپنے بچوں کو پال رہی ہو۔ اور ان کی سونگھنے کی حس وہ تو کمال کی ہوتی ہے، میلوں دور سے کھانا سونگھ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی عمر بھی کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ اب جب بھی ہم ریچھ کے سائز کے بارے میں سوچتے ہیں تو دماغ میں ایک پہاڑ جیسا جانور آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے چھوٹا ریچھ، جسے سن بیئر کہتے ہیں، اس کا وزن صرف 60 پاؤنڈ یعنی تقریباً 27 کلو تک ہو سکتا ہے۔ یہ تو بس ایک بڑے سائز کے کتے جتنا ہوا۔ اور پھر دوسری طرف آتے ہیں پولر بیئر، قطبی ریچھ۔ ان کا وزن 1000 پاؤنڈ یعنی 450 کلو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے تو سائز میں کتنا زبردست فرق ہے، ایک طرف 60 پاؤنڈ اور دوسری طرف 1000 سے بھی زیادہ۔ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ ریچھ صرف ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ چلیے اب ان کی 8 الگ الگ قسموں سے ملتے ہیں جو آج اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 8 اقسام: بھورا ریچھ، امریکی کالا ریچھ، قطبی ریچھ، ایشیائی کالا ریچھ، دیو قامت پانڈا، سلاتھ ریچھ، اینڈین ریچھ، اور وہی چھوٹا سا سن بیئر۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی خاص پہچان ہے، اپنی عادتیں ہیں، اور رہنے کی جگہ بھی الگ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ چارٹ بھی یہی دکھا رہا ہے، کہ ان 8 میں سے 6 قسموں پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انہیں کمزور یا خطرے سے دوچار مانا جاتا ہے۔ وجہ، سب سے بڑی وجہ ہے جنگلات کا کٹنا، جس سے ان کے گھر چھن رہے ہیں، اور دوسری ہے موسمیاتی تبدیلی۔ صرف بھورا ریچھ اور امریکی کالا ریچھ ہی فی الحال ایسی اقسام ہیں جنہیں عام طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ریچھوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ لاکھوں سال پہلے یورپ کے جنگلوں میں رہتے تھے، اور سائز میں ایک کتے کے برابر تھے۔ اور آج کی جتنی بھی 8 اقسام ہیں وہ سب انہی سے پروان چڑھی ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس موضوع پر جس میں سب کو مزہ آتا ہے، کھانا پینا۔ آخر ریچھ کھاتے کیا ہیں؟ زیادہ تر ریچھ ہوتے ہیں اومنیوور۔ اومنیوور کا سیدھا سا مطلب ہے سب کچھ کھانے والا، یعنی ان کی خوراک میں پودے بھی شامل ہوتے ہیں اور گوشت بھی۔ اور ان کی خوراک میں تنوع تو دیکھیے، کمال کا ہے۔ جیسے پانڈا ہے، وہ تو لگ بھگ پوری طرح بانس پر ہی گزارا کرتا ہے۔ پھر دوسری طرف آ گیا برف کا بادشاہ قطبی ریچھ، جسے سیل جیسی زیادہ چکنائی والی خوراک چاہیے۔ بھورے ریچھ ندیوں سے سالمن مچھلیاں پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھل اور پودوں کی جڑیں بھی کھا لیتے ہیں۔ اور سلوتھ ریچھ، وہ تو دیمک کے گھروندوں کو توڑ کر اپنی لمبی سی تھتنی سے کیڑوں کو چوس جاتے ہیں۔ یہاں ایک حیران کرنے والا حقیقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بھورا ریچھ سردیاں آنے سے پہلے یعنی خزاں کے موسم میں ایک ہی دن میں 90 پاؤنڈ تک کھانا کھا سکتا ہے؟ اتنا سارا کھانا کیوں؟ اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہائبرنیشن، یعنی سردیوں کی لمبی گہری نیند۔ چلیے اس کمال کے عمل کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ خوب کھاتے ہیں، اتنا کہ جسم پر چربی کی ایک موٹی تہ جم جائے۔ پھر وہ ایک محفوظ سی جگہ، ایک غار یا ماندھ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن، سانس لینے کی رفتار، اور یہاں تک کہ جسم کا درجہ حرارت سب کچھ بہت سست ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق ہے۔ کچھ ریچھ جیسے کہ بھورے ریچھ
اصلی گہری ہائبرنیشن کرتے ہیں، مطلب ایک ایسی گہری نیند جہاں سے انہیں جگانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ریچھ جیسے کہ کالے ریچھ صرف ایک لمبی نیند سوتے ہیں جسے ٹورپور کہتے ہیں۔ اس میں وہ توانائی تو بچاتے ہیں لیکن اتنے ہوش میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ آئے تو فوراً جاگ کر اپنی حفاظت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ریچھوں کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے ماحول کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ سائنسدان ریچھوں کو ایک خاص نام دیتے ہیں، ایکو سسٹم انجینئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے آس پاس کے ماحول کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اپنے پورے جنگل کو، اپنے مسکن کو ایک شکل دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیے، جب وہ پھل یا بیریاں کھاتے ہیں تو ان کے فضلے کے ذریعے بیج دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ اس سے نئے پودے اگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہرن جیسے جانوروں کا شکار کر کے ان کی آبادی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، جس سے جنگل کا توازن بنا رہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے، جب وہ سیلمن مچھلیاں کھا کر ان کے بچے ہوئے حصے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ زمین کے لیے ایک قدرتی کھاد کا کام کرتے ہیں۔ چلیں، اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ایک چھوٹا سا مزے کا سوال، صحیح یا غلط؟ کوالا ریچھ کی ایک قسم ہے، کیا خیال ہے؟ جواب ہے غلط۔ ہاں، ان کے نام میں ریچھ ضرور ہے، لیکن کوالا اصل میں مارسوپیل ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق کینگروؤں کے خاندان سے ہے، ریچھوں سے نہیں۔ اور آخر میں بس ایک سوال، اگر ایک ریچھ جیسا جانور پورے کے پورے جنگل پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں کسی بھی ایک نوع کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ضرورت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟